اور ان کے ساتھ میں نے اسکرین شیئر کی ہے کئی بار. انہوں نے ٹویٹر پہ دھمکیاں دی ہیں. ٹویٹ کیا اور لکھا پی ٹی آئی کے قائد کو سرپرائز مل گیا جس کا میں کچھ عرصہ پیشن گوئی کر رہا تھا کہ جو نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ویسے بھی ہم دیکھ ہی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. خٹک صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں کچھ 12 بجے تک پہنچ جائیں گے اور خٹک صاحب یہاں پہنچنے پر وہ تھوڑا سا دیر سے پہنچنا چاہتے تھے. انہوں نے ان صحافیوں کو جو پہنچ گئے تھے پکڑا اور پکڑ کے یہ لے گئے گرینڈ شادی ہال کے پیچھے کھیت ہیں کہ اب انہوں نے جو دعوے کیے ہیں ان دعووں کا پول کھلنے لگا اور بتایا جانے لگا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کی انتخابی حیثیت ہے. ان میں سے کوئی جیت لے اور جیت کر اپنی کوئی جگہ بنا پائے بہت مشکل کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. جولائی کی 17 تاریخ ہے. یہ آج آپ سے میرا دوسرا انٹریکشن ہے. سینئر صحافی سلیم صافی صاحب نے, ہمارے بڑے استاد ہیں اور ان کے ساتھ میں نے اسکرین شیئر کی ہے کئی بار. انہوں نے ٹویٹر پہ دھمکیاں دی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں انہیں کہیں سے کچھ خبریں ملی ہیں, کچھ یقین دہانی ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ دھمکیاں دی ہیں. سلیم صافی صاحب نے ایک بار پہلے بھی دھمکیاں دی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نوجوان ہارڈ کور ورکرز کو دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ میں ان کے خلاف, جن میں اظہر مشوانی تھے, ارسلان خالد تھے, عمران غزالی تھے, میں ان کے خلاف جاؤں گا, دیکھوں گا ان کو. تو یہ کام سلیم خان صافی صاحب نے کیا تھا. اب وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان دھمکیوں کی نوعیت کو دیکھیے اور سوچئے کہ سلیم خان صافی صاحب یہ دھمکیاں کس کے کہنے پر کیسے دے رہے. آج انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پی ٹپ, اس پی ٹپ کے لانچ ہونے پر اس کی تصاویر لگا کر انہوں نے کیا یہ کہ ٹویٹ کیا اور لکھا پی ٹی آئی کے قائد کو سرپرائز مل گیا جس کا میں کچھ عرصہ پیشن گوئی کر رہا تھا. اب یہ اردو کی جو غلطی ہے صافی صاحب کی اپنی ہے, جس کا میں کچھ عرصہ پیشن گوئی کر رہا تھا. پی ٹی آئی کے جو باقی الیکٹیبلز بچے ہیں انہیں بھی یہاں آنا ہوگا, یعنی وہ یہ یہاں آ جائیں گے, آنے پہ مجبور ہوں گے. یہ بہت بڑا گروپ ہے, اس میں طاقت ہے وغیرہ نہیں. جو الیکٹیبلز بچے ہیں انہیں بھی یہاں آنا ہوگا ورنہ باہر بھاگنا یا جیل جانا ہوگا. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ جو یہاں نہیں آئے گا وہ یا تو باہر بھاگے گا یا جیل جائے گا. وما علینا الا البلاغ. یہ سلیم خان صافی صاحب نے ٹویٹ کیا, نیچے 4 تصویریں لگا دی. تو میں نے سلیم خان صافی صاحب سے پوچھا کہ سر آپ خبر دے رہے ہیں یا دھمکی؟ یہ تو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے, یہ تو آپ بتا رہے ہیں. اب سلیم خان صافی صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کافی کچھ کہ جو نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ویسے بھی ہم دیکھ ہی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. 2 روز پہلے گرفتار ہوئے 2 لوگ, ایک ہیں ملک واجد, ایک ہیں ارباب وسیم MPAs. پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں آج اس گرینڈ شادی ہال میں موجود تھے. اچھا, گرینڈ شادی ہال کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ جی ٹی روڈ پر ہے, آگے ایک بڑا سا اس کا پارکنگ ایریا, یعنی اندر داخل ہو 4 دیواری ہے. پھر اس کے بعد اندر یہ شادی ہال ہے اور اس شادی ہال میں خیبر پختونخوا کی جبری طلاقوں کا آج بندوبست کروایا گیا تھا. تو یہاں پر یہ لوگ پہنچے. پرویز خٹک صاحب کو رات میں ایک فون آیا اور ایک سورس کے مطابق خٹک صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہاں کچھ 12 بجے تک پہنچ جائیں گے. اور خٹک صاحب یہاں پہنچنے پر وہ تھوڑا سا دیر سے پہنچنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے ہاں کر دی اور وہ یہاں پہنچ گئے. ان کو بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی لانچ ہو رہی ہے اور پرویز خٹک صاحب پہنچ گئے. اچھا, یہ ہونے جا رہا ہے, اس طرح کی خبریں تو آ رہی تھیں. حامد میر صاحب بتا رہے تھے نا کہ ایک پارٹی اور لانچ ہوگی, تو وہ پارٹی یہ ہے, یہ لانچ ہو گئی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لوگوں تک بتایا گیا کہ اس وقت پہنچنا ہے, اس جگہ پہنچنا ہے, تو اس ایونٹ کو رکھنا تھا خفیہ رکھ کے, کیمروں سے دور, صحافیوں سے دور, میڈیا سے دور, یہ سب کرنا تھا. لیکن جب لوگوں کو آپ دعوت دیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کے چہیتے صحافی وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو خبر بھی دیتے ہیں, مشورہ بھی دیتے ہیں. تو وہاں جب بتایا گیا تو پھر خبر پھیل گئی. کل رات میں کچھ 1:45 بجے کے آس پاس یہ سلسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پر کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. آج سے بہت تیز ہو گیا, تو صحافی وغیرہ پہنچے ہوئے تھے یہاں. اب یہاں جو صحافی پہنچے انہوں نے دیکھا پولیس ہے,
اور پولیس ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں موجود تھی. ایک ایونٹ جو کیمروں کی نظر سے دور رکھنا تھا اس کے لیے پولیس موجود تھی. تو کون کروا رہا ہے یہ خیبر پختونخوا کی جو نگراں حکومت ہے, مرکز میں جو نون لیگ کی حکومت ہے, عمران خان کی جو مخالفین ہیں, یہ کروا رہی ہیں. یہ پہلے سے موجود تھے. انہوں نے ان صحافیوں کو جو پہنچ گئے تھے پکڑا اور پکڑ کے یہ لے گئے گرینڈ شادی ہال کے پیچھے کھیت ہیں, وہاں لے جا کے انہوں نے کچی زمین پہ ان صحافیوں کو بٹھا دیا اور حبس بیجا میں رکھا گیا. کوئی 3-3.5 گھنٹے. لوگوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی ٹیگ کر کے کہا کہ اب آپ بتائیے نا, آپ کہہ رہی ہیں آپ کی حکومت میں کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں. ان صحافیوں سے کچھ 8 کے قریب موبائل فونز, کسی کا 1 کسی کے 2, یہ بھی چھین لیے گئے. پھر ان لوگوں کو اور ان کے موبائل فونز کو بازیاب کروایا کچھ دیگر صحافیوں نے جن کے پولیس والوں سے ذرا بہتر تعلقات تھے, اور ان کے موبائل فونز پہنچ گئے تھانہ چمکنی. تو وہ تھانہ چمکنی جب صحافی لینے گئے ہیں تو میری مختلف صحافیوں سے بات ہوئی اور اس صورتحال کو میں نے معلوم کیا. اندر کیا ہوا؟ اندر ہوا یہ کہ دعویٰ کیا گیا کہ 57 MPAs ہیں, لیکن کچھ 40 کے قریب لوگ اندر آئے, پلس مائنس 40 یہ لوگ اندر تھے. اور ان میں ایک مرحوم کا بھی نام موجود تھا کہ مرحوم جو ہیں انہوں نے بھی یہ پارٹی جو ہے جوائن کر لی ہے. یہ جو مرحوم ہے فضل مولا, ان کا انتقال ہو گیا تھا 30 اپریل 2022 کو, تو انہوں نے بھی پارٹی جوائن کر لی. یہ لسٹ سامنے آئی تو یہ کوئی عجیب ہی مذاق تھا. ہو سکتا ہے روحانی تعلق ایک مرحوم نے قائم کر لیا ہو اس پارٹی کے ساتھ. تو اس پارٹی میں باقی میں نے آپ کو بتایا گرفتار لوگ وغیرہ بھی شامل تھے, لیکن پھر نتائج آنا شروع ہو گئے اس پارٹی کے کہ اب انہوں نے جو دعوے کیے ہیں ان دعووں کا پول کھلنے لگا اور بتایا جانے لگا کہ ہوا کیا ہے. عزیز اللہ گراں سابق MPA سوات کے, انہوں نے یہ بتا دیا کچھ دیر پہلے ہی, پارٹی لانچ ہونے کی کچھ دیر بعد, انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی, عمران خان تو آئے گا. پھر ملک شوکت, یہ مردان سے MPA ہیں, ملک شوکت نے کہا پروپیگنڈوں سے گریز کریں, میری پارٹی صرف PTI عمران خان. پھر اسی طرح سے کچھ دیگر لوگ ہیں, ان لوگوں نے بھی اس پارٹی کا جو یہ دعویٰ تھا اس کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان کر دیا. نوابزادہ فرید صلاح الدین, انہوں نے کہا مانسرا تورگڑھ سے کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے. وزیر زادہ, یہ سابق MPA ہیں, وزیر زادہ نے بھی بتا دیا کہ انہوں نے یہ جوائن نہیں کی ہے. پرویز خٹک کے ساتھ شامل نہیں ہوا. ادریس خٹک سابق MPA نوشہرہ, انہوں نے بتا دیا. اسی طرح سے اعظم خان, یہ دیڑ سے MPA ہیں, انہوں نے بتا دیا. تاج محمد خان ترند, ان کا ترند گروپ ہے, انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے کسی پارٹی کو بھی, یہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مصور خان نے اور افتخار علی مشوانی, ان لوگوں نے بھی یہ بتا دیا کہ انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو جو انہوں نے خود دعوے کیے تھے کہ ان کے ساتھ آ گئے لوگ, وہ بھی نہیں تھے. یہ جو صحافی ہیں جب یہ کافی دیر حبس بیجا میں رکھے گئے تو میں نے وہاں پر پولیس والوں سے پوچھا, صحافیوں سے پوچھا, دوستوں سے معاف کیجیے گا, ان سے پوچھا کہ ان کو کون لے کر گیا پیچھے. پولیس لے کر گئی. انہوں نے کہا پولیس بھی تھی. تو یہ صحافی ایسے پیچھے لے جائے گئے اور وہاں پر بیچارے حبس بیجا میں رکھے گئے. اندر محمود خان بھی نظر آئے. محمود خان, پرویز خٹک اور باقی لوگ یہ خود اپنے منہ سے بار بار بتا چکے ہیں کہ ہم عمران خان کے ووٹ پر جیتے ہیں, ہم نہیں جیت سکتے. تو یہ ان لوگوں کی انتخابی حیثیت ہے. ان میں سے کوئی جیت لے اور جیت کر اپنی کوئی جگہ بنا پائے, بہت مشکل کام ہے. لیکن ہاں, فرض کر لیجئے کہ یہ خیبر پختونخوا میں ہر سیٹ پہ بندے کھڑے کرتے ہیں اور مان لیجئے کہ کوئی 4-5 سیٹیں یہ جیت لیتے ہیں. مولانا کی جماعت کچھ سیٹیں جیت لیتی ہے, وہ جیتتی رہی ہے کچھ جگہوں پر. کچھ پاکٹس میں PP جیت جاتی ہے خیبر پختونخوا میں, کچھ پاکٹس میں PMLN جیت جاتی ہے, اور ابھی ان کے لیے بڑی سہولت کاری بھی کی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ 2-4 آزاد جیتتے ہیں. تو ممکن ہے کہ ملا جلا کر کوشش کی جائے کہ بنا ہی دی جائے ایک عدد حکومت. لیکن خیبر پختونخوا میں یہ کام بہت بہت مشکل ہے, کیونکہ بندے لے آئے, ووٹر نہیں لائے جا سکتے. تو ووٹر لانا مشکل کام ہے, تو اس لیے یہ ہوگا. باقی عمران خان صاحب کے معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں, جج دلاور صاحب جو ہیں وہ تو کیس چلانے میں اتنے سنجیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ اب الیکشن کمیشن کے وکلا کو بھی ڈانٹ رہے ہیں, سب کو ڈانٹ رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیس چلے گا, جبکہ کیس قابل سماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کر چکی ہے, لیکن وہ کیس چلانے پر مصر ہیں. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ
وہ عمران خان صاحب پر کچھ اعتراضات لگا چکے ہیں. بائیو میٹرک کے لوگ لاہور ہائی کورٹ میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں سے آگے نکلے لیکن چیزیں بہت بدل گئی ہیں. پرویز الہی کے کیس میں ہوا یہ کہ پرویز الہی کو کسی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ فیصلہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ 2 رکنی بینچ نے، سنگل بینچ کا فیصلہ جو تھا، کالعدم قرار دے دیا. اسی طرح سے جو زرعی زمین نہیں دی جا سکتی فیصلہ آیا تھا، اور نگراں حکومت کو بھی اختیار نہیں ہے، اور جن کو زمین دی جا رہی ہے ان کو زمین کو زرخیز بنانے کا اور بحال کرنے کا تجربہ نہیں ہے، یہ فیصلہ آیا تھا. وہ سنگل بینچ فیصلہ جو ہے وہ بھی 2 رکنی بینچ نے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ غالباً اور مسٹر جسٹس باقر نجفی صاحب، ان لوگوں نے وہ بھی کالعدم قرار دے دیا ہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو چیزیں بہت بدل گئی ہیں، اور چیزیں ابھی آگے اور بھی ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. اور عمران خان صاحب کے بارے میں بڑے باخبر لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت اہم ہے. بندیال صاحب کے باقی ہیں کم و بیش 2 مہینے، لیکن بندیال صاحب کا کیلنڈر سب سے اچھا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.